حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انمول سبق۔ محترم ناظرین، سواگت ہے آپ کا لوک شان نیوز سلوڑ کے پیارے ایپیسوڈ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انمول سبق میں۔ دوستو، آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا دیہانت، پھر دادا نے پرورش کی، پھر دادا کا بھی دیہانت ہو گیا، یعنی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ دوستو، شروع کرتے ہیں ہمارے پیارے سفر کو۔ اب آپ مکہ میں اپنے گھر آ چکے تھے۔ جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی تو بی بی آمنہ یعنی آپ کی امی آپ کو لے کر کسی کارن سے مدینہ گئی۔ 1 مہینہ وہاں رہنے کے بعد جب واپس مکہ آ رہے تھے تو اچانک بیمار ہو گئی آپ کی امی جان، اور رشتہ داروں سے دور بے بسی کی حالت میں ابوا نامی جگہ میں انتقال ہو گیا، دیہانت ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے کچھ سال پہلے ان کے شوہر عبداللہ یعنی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا سفر کی حالت میں انتقال دیہانت ہوا تھا۔ ایمن نے ان کو وہیں پر دفن کر دیا اور پیارے رسول پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتی ہوئی مکہ لے آئی اور دادا پرورش کرنے لگے۔ جب آپ کی امی کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تو آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے یتیم پوتے کو سینے سے لگایا اور بڑے لاڑ پیار سے پالنا شروع کیا۔ عبد المطلب کے لیے کعبے کے پاس بیٹھنے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ کعبہ اسے کہتے ہیں جو مکہ میں 4 دیواری کا ایک روم بنا ہوا ہے اور اسے بلیک کلر کا غلاف یعنی کپڑا چڑھایا گیا ہے، اور اس کی طرف ہی چہرہ کر کے پوری دنیا میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، وہ کہیں پر بھی ہو ان کا چہرہ اس قبلے کی طرف ہی ہوتا ہے، تو وہاں پر بیٹھنے کا انتظام عبد المطلب یعنی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کیا گیا تھا۔ ان کے سارے بیٹے عبد المطلب کی گدی کے آس پاس بیٹھتے تھے، یعنی عبد المطلب کے بیٹے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عبد المطلب کے پوتے تھے۔ کسی کی ہمت نہ پڑتی کہ گدی پر بیٹھ جائے عبد المطلب کے۔ پیارے رسول پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کم عمر تھے، جب وہاں پر آتے تو دادا کے ساتھ گدی پر ہی بیٹھ جاتے۔ آپ کے چاچا آپ کو پکڑ کر گدی سے اتارنا چاہتے تھے، لیکن جب دادا عبد المطلب ان کو دیکھتے تو منع کرتے ہوئے فرماتے، میرے اس بیٹے کو یہیں چھوڑ دو، قسم سے اس کی شان بڑی نرالی ہے۔ پھر آپ کو اپنے ساتھ بیٹھاتے اور بہت لاڑ پیار کرتے۔ پھر کچھ دنوں بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا، دادا بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ ماں باپ کے بعد آپ یعنی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دادا کے پاس رہے، لیکن خدا کو دکھانا تھا کہ بچہ تو صرف میری رحمت میں پرورش پانے والا ہے، جو پوری دنیا کے لیے رحمت کا سایہ بنے گا، تو دوسرا کون ان کا سایہ بن سکتا ہے؟ خدا کا یہ قانون ہے کہ جس کو بڑا بنانا چاہتے ہیں اسے آزمائش کی بھٹیوں میں تپاتے ہیں، غم و پریشانی سے مقابلہ کرواتے ہیں، عیش و آرام سے دنیا کی بڑی ہستیوں کو دور رکھا جاتا ہے، دکھ و مصیبت کے کنارے سے ہی بلندیوں کا سورج نکلتا ہے۔ جس انسان کے لیے اس دنیا کو سجایا گیا، جس کا مرتبہ فرشتوں سے بھی بڑھایا گیا، اس کو آزمائش کی کیسی بھٹی میں تپایا گیا۔ خود آپ کی زبانی سنیے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ کس کو آزمایا جاتا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبیوں کو۔ پھر جو نبیوں سے جتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے، آزمائش اتنی ہی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ نبیوں میں سب سے بڑا مرتبہ آپ کا تھا تو آزمائش بھی سب سے بڑی آپ کی ہوئی، جیسا کہ آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا، اللہ کے راستے میں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ اسی دستور کے انوسار دادا کا سہارا بھی آپ سے اٹھا لیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 8 سال تھی۔ آپ اپنے پیارے دادا کی موت کا بہت دکھ ہوا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور مدت تک انہیں یاد کر کے روتے رہے۔
تو دوستو آج کا ایپیسوڈ یہی ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ بات، یہ چرچا، یہ معلومات، جانکاری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا یا مزہ آیا تو اسے اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کے وچار اور سجھاؤ ہمارے لیے بہت معنی رکھتے ہیں۔ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا، اور اگر آپ ہمیں فالو نہیں کر رہے ہیں تو ابھی کریں تاکہ آپ کوئی بھی نیا ایپیسوڈ مس نہ کر سکیں، اور ہمارے لوگ شان نیوز سلوڑ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو اگلے ایپیسوڈ تک خوش رہیے، سیکھتے رہیے اور جڑے رہیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انمول سبق کے ساتھ۔ دھنیہ واد۔ اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے ہم دادا کے دیہانت کے بعد چچا ابو طالب نے لی ذمہ داری، اس کے بعد پڑھنا اور لکھنا، اس کے بعد آپ کی صاف صفائی کا عالم۔ تو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ۔